السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ تعریف صلی اللہ رب العالمین کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے، ان گنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ ہر سنیچر کو جو اسپیشل کلاس رات کو 9:05 پر ہم لوگ شروع کرتے ہیں، اس کے اندر عنوان جو آج آپ کے سامنے مجھے رکھنا ہے وہ اسلام میں عورت کے حقوق، عورت کو کیا حق اسلام نے دیا۔ اور اس کی وجہ یہ کہ جہاں اسلام پر کئی اعتراض کیے جاتے ہیں، ان میں ایک بڑا اعتراض جو لوگوں کی طرف سے آتا ہے، ہماری مسلمان وہ لڑکیاں جو کالج کے اندر پڑھتی ہیں، اسکولز کے اندر پڑھتی ہیں، انہیں بہکانے کے لیے، دین سے دور کرنے کے لیے، بددینی ڈالنے کے لیے، کفر کی حالت میں اپنی زندگی گزارنے کے لیے جب لے جایا جاتا ہے تو ان کے دل میں سب سے بڑی بات یہی ڈالی جاتی ہے کہ اسلام نے تمہیں دیا کیا ہے؟ اسلام نے تو تمہیں قید کر دیا ہے، اسلام تو تم پر پابندیاں لگاتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ کہ نہ ماں باپ نے جانا اسلام میں عورتوں کا حق کیا ہے اور نہ اپنی اولاد کو سکھایا، اور اس کا نتیجہ کہ اگر آپ رپورٹس اٹھا کر دیکھیں تو ڈھیروں کی تعداد میں لڑکیاں مسلمان گھرانوں کی ہیں، کفر کے اندر شادیاں کر رہی ہیں، زندگیوں کو بدل رہی ہیں، اپنے عقیدے کو تبدیل کر رہی ہیں، کیونکہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ اسلام نے انہیں کیا عزت دی ہے، کیا مقام دیا ہے، کیا مرتبہ دیا ہے۔ اسی غرض سے آج یہ عنوان آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق۔ اس عنوان کو جب میں آپ کے سامنے رکھوں تو جیسا کہ ہر بار جب ہم لوگ اپنا یہ پروگرام شروع کرتے ہیں یا تقریر شروع کرتے ہیں تو اس کو ہم پوائنٹس کی شکل میں اپنی باتوں کو چلاتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ عنوان بھی پوائنٹس کی شکل میں آپ کے سامنے آئے گا، جس کے اندر میں نے پہلی آیت جو آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تمہید بتا رہا ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں تم اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم سے پیدا کیا، پھر ان سے ان کی بیوی کو پیدا کیا اور ان سے مردوں اور عورتوں کو پھیلایا۔ اور اللہ تعالیٰ اینڈ میں کہتا ہے کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرو کیونکہ اللہ تعالیٰ تم سے رشتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ ایک مرد ہے تو اس سے عورت کے بارے میں سوال، اور عورت ہے تو اس سے مرد کے بارے میں سوال، یعنی اللہ رب العالمین ہر رشتے کے بارے میں تجھ سے سوال کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر رشتے کا حق بتایا ہے، ہر رشتے کا مقام بتایا ہے، ہر رشتے کا مرتبہ بتایا ہے، اور اس لیے اللہ رب العالمین تجھ سے کل روز قیامت حق کے بارے میں سوال کرے گا۔ اسلام میں عورتوں کے کیا ادھیکار یا کیا حقوق ہیں، اسے بتانے کے پہلے ضروری ہے کہ ہم اسلام کے علاوہ مذاہب میں دیکھیں عورتوں کو حق کیا دیا گیا ہے۔ الگ الگ مذاہب کا اگر آپ جائزہ لیں، تہذیبوں کا جائزہ لیں، تمدن کا جائزہ لیں کہ اسلام کے علاوہ جو مذاہب دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، ان کے اندر اسلام سے پہلے یا اسلام کے آنے کے بعد تک بھی حالات عورتوں کو لے کر کیا تھے۔ اگر آپ دیکھیں گے سب سے پہلے عرب کے حالات، وہ عرب جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، چاروں طرف بت پرستی عام، بتوں کی عبادت کرنا، ان کو سفارشی بنانا، ان کو وسیلہ بنانا جس سماج کے اندر عام تھا، وہاں عورتوں کے حالات یہ تھے کہ اگر کسی انسان کو یہ بتایا جاتا کہ تیرے گھر بچی پیدا ہوئی ہے، اس کا چہرہ شرم کے مارے کالا پڑ جاتا تھا، وہ قوم سے چھپا کرتا تھا، اور اس بچی کو پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، یعنی جینے کا بھی حق نہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو قرآن کریم کے اندر ذکر کرتے ہوئے سورہ نحل آیت نمبر 58 کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان میں سے کسی کو یہ بتایا جاتا
کہ تیرے گھر بچی پیدا ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے، اس غم کی وجہ سے اس کا چہرہ کالا پڑ جایا کرتا تھا. یتوارا من القوم، وہ قوم سے چھپا کرتا تھا کہ اس نے کیا پیدا کر دیا ہے، اس کے یہاں کیا پیدا ہو گیا ہے، اور وہ سوچتا تھا اسے مٹی میں لے جا کر دفن کر دوں. عام معمول تھا عرب کے اندر، بچی پیدا ہو اسے زندہ دفن کر دیا جانا. پر جب اسلام آیا، اسلام کے آنے کے بعد کیا حالات بدلے یہ آگے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بتاؤں گا. عرب کی میں نے حالت بتا دی. اس دور کے اندر کچھ مشہور تہذیبیں جو چلا کرتی تھی، کچھ مشہور لوگ یا مشہور قومیں جو اسلام کے وقت میں یا اسلام کے پہلے آس پاس کے ملکوں کے اندر پائی جاتی تھی، میں ان کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں کہ عورتوں کے تعلق سے دنیا کے اندر کیا تصور پایا جاتا تھا، یا ان کی مذہبی کتابوں کے اندر عورتوں کو کیا گردانا گیا تھا. اگر آپ دیکھیں الگ الگ تہذیبوں کے اندر، تو یونانیوں کے اندر معاملہ یہ تھا کہ عورت ایک نجس چیز ہے، گندی چیز ہے، شیطان ہے، اسے گھر سے باہر نکلنے کا حق نہیں ہے. نصارہ جو اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا بولتے ہیں، ان کی نظر میں بھی عورت کا کوئی مقام اور مرتبہ نہ تھا. عورت کو انتہائی زیادہ حقیر سمجھا جاتا تھا، اور ہر گناہ کی بنیادی وجہ عورت کو سمجھا جاتا تھا. یہودیت کے اندر کوئی بہت اچھے حالات نہیں تھے، تقریباً ان سے ملتا جلتا عقیدہ یہودیوں کے یہاں بھی پایا جاتا تھا کہ عورتوں کو کوئی مقام اور مرتبہ نہ دیا جاتا تھا. میں آپ کو کچھ مشہور قوموں کے بارے میں بتا رہا ہوں. عرب، یونانی، نصارہ، یہود. بنیادی طور پر عقیدہ تھا یہ تھا کہ عورت بس گھر میں رہے، گھر کے باہر نہ نکلے، اس کو کوئی مقام اور مرتبہ نہ دیا جائے، یہ تو اصلاً شیطان ہے، یہ تو اصلاً گندگی ہے، اس کو باہر نکلنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے. یہ عورت کا مقام تھا. اگر ہم اس ملک کی بات کریں، اس ملک کے اندر عورت کا یہ مقام تھا کہ مرد جب تک زندہ ہے تب تک عورت کی زندگی ہے. اگر مرد کا انتقال ہو جائے تو اسے ساتھ میں جلا دیا جاتا تھا، جسے ستی کہا جاتا تھا. بہت لمبا وقت نہیں گزرا ہے جب اس رسم کو ختم کیا گیا کہ عورت اگر مرد کا انتقال ہو جائے تو عورت کو جینے کا بھی ادھیکار نہیں ہے، اسے زندہ جلا دیا جائے گا. جو آج اعتراض کرتے ہیں، عورتوں کے ادھیکار کی بات کرتے ہیں، کہیں 3 طلاق کا مسئلہ اٹھاتے ہیں، کہیں کوئی بات لے کر آتے ہیں، عورت کو آزادی دلانے کی بات کرتے ہیں. ان کا مقصد عورت کی آزادی نہیں، عورت کو فحاشی کی طرف لے کر جانا ہے. اسلام نے عورت کو جو عزت اور مقام اور رتبہ دیا ہے اس کو چھین کر اسے دوبارہ برہنہ کرنا ہے، یہ مقصد ہے ان کا. عزت دلانا مقصد نہیں ہے. اگر عزت دلانا مقصد ہوتا تو وہ عزت کی بات کرتے، نہ کہ انہیں ذلیل کرنے کی بات کرتے. بہت غور کرنا چاہیے ہماری نوجوان بچیوں کو، خاص طور پر کالجز کے اندر پڑھنے والی بچیاں، اسکولز کے اندر پڑھنے والی بچیاں، جہاں قدم قدم پر انہیں اسلام کے بارے میں عجیب چیزیں بتائی جاتی ہے، شک کے اندر ڈالا جاتا ہے، کنفیوز کیا جاتا ہے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ان تک صحیح دین پہنچائیں، ان تک حقیقت پہنچائیں. انہیں یہ بتائیں کہ اسلام نے تجھے اگر ایک عورت بنایا ہے تو عورت کے اعتبار سے تیرا مقام اتنا اوپر ہے کہ مرد بھی تیری برابری نہیں کر سکتا. ایسا مقام اللہ رب العالمین نے ایک عورت کو عطا کیا ہے. اگر ہم حقوق کی بات کریں تو حقوق کے اعتبار سے پوائنٹ ٹو پوائنٹ میں بات کروں کہ اسلام نے عورت کو کیا حقوق دیے. پوائنٹ نمبر 1، جینے کا حق دیا، ورنہ اسے تو جینے ہی کا حق نہیں تھا. عرب ہے، بچی پیدا ہو زندہ دفن کر دو. دوسری قومیں ہیں، مر جائے مرد، عورت کو اس کے ساتھ جلا دو. جینے کا ہی ادھیکار نہیں تھا نا. اسلام وہ مذہب کہ جب اس عرب کے اندر آیا جہاں پر بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، سب سے پہلے آ کر اسلام نے اسے جینے کا حق دیا کہ جیسے مرد کو جینے کا حق ویسے عورت کو بھی پورا جینے کا حق. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ تکویر آیت نمبر 8، اللہ تعالیٰ کا فرمان وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان زندہ دفن کی گئی بچیوں سے سوال کرے گا، بتا تیرا گناہ کیا ہے، تجھے کیوں دفن کر دیا گیا. مطلب اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر اس عمل کو گناہ کہہ رہا ہے، اس عمل کو حرام قرار دے رہا ہے کہ بچی کو زندہ دفن کر دیا جائے. بچی کو پورا جینے کا حق ہے، جیسے بچے کو حق، جیسے لڑکے کو حق، جیسے مرد کو حق، ویسے ہی عورت کو اللہ رب العالمین نے پورا حق دیا ہے کہ اسے بھی زندگی جینے کا حق دیا جائے. صرف حق نہیں دیا.
اگر ہم دنیا کے اندر بات کریں تو جیسے ہمارے سامنے جب بات ہوتی ہے کہ اگر کسی کو موکش چاہیے، اگر کسی کو نجات چاہیے، تو کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں پر ہم آس پاس میں دیکھتے ہیں کہ لڑکے اپنے ماں باپ کو مکھ اگنی دیتے ہیں یا ان کی چتا کو آگ لگاتے ہیں، اور اس سے کیا کہا جاتا ہے؟ نجات مل جاتی ہے۔ ایک اکیلا مذہب دنیا کے اندر کہ جس کے اندر اگر ماں باپ کو نجات اور جنت چاہیے تو اس کی ضمانت لڑکی کو بنایا گیا، اس سے بڑا کیا حق مانگو گے؟ پھر بھی کہتے ہیں لڑکی کو حق نہیں دیا گیا۔ ارے حق ایسا دیا میرے اسلام نے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، السلسلۃ الصحیحہ، حدیث نمبر 1027، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من کانت لہ ثلاث بنات، اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی انسان کے پاس 3 بچیاں پیدا ہو جائے، وہ انہیں بڑا کرے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرے، ان پر رحم کرے اور ان کی شادی کر دے، فقد وجب لہ الجنہ، ایسے انسان کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی یہاں پر نجات کا ذریعہ، جنت کا ذریعہ، کامیابی کا ذریعہ اللہ رب العالمین نے بچی کو بنایا، بچے کو نہیں بنایا۔ مرتبے کی بات کرتے ہو نا، عورت کے ادھیکار پر چلاتے ہو نا، ارے تو یہ بولو کہ اسلام میں ایسا نظر آ رہا ہے کہ مرد کو نیچے رکھا گیا، عورت کو زیادہ اوپر رکھا گیا ہے۔ یہ مقام وہ آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے، وہ تو آپ کو اسلام کے اندر کی کمیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر بتاتے ہیں، کنفیوز کرتے ہیں، اور آپ گھر کے اندر ماں باپ دیندار ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، دادا دادی دیندار ہیں، پر نوجوان نسلیں بگڑ رہی ہے، غیروں کی طرف جا رہی ہے، حرام کی طرف جا رہی ہے۔ کتنی رپورٹس میں آپ کے سامنے رکھوں، کتنی قانونی رپورٹس آپ کے سامنے رکھی جائے کہ نکاح کے لیے کتنے رجسٹریشن کیے جا رہے ہیں، پر ہمارے کانوں پر جوں نہیں رینگتی۔ دوسروں کو چھوڑیے، ہم تو خود اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرنا چاہتے، ہماری اولاد کے دل میں کتنے سوال ہیں، وہ کتنی کنفیوز ہے، ہم خود نہیں جانتے۔ اور کیوں؟ جب خود جانتے نہیں تو اولاد کو کیسے بتائیں گے؟ اس لیے میں نے یہ عنوان لیا ہے کہ جاگو اور اپنی اولادوں کو بھی جگاؤ، کہ اسلام نے لڑکی کو جینے کا حق ایسا دیا کہ پہلے تو اسے جینے دو، اور اگر وہ جیے گی تو ماں باپ کو جنتی بنا دے گی انشاءاللہ۔ اسی حدیث میں ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کی 3 بچیاں ہیں، اس نے ان 3 بچیوں کو بڑا کیا، ان کی تربیت کی، ان پر رحم کیا، ان کا نکاح کیا، ماں باپ جنتی ہو گئے۔ اور کہا اگر 2 ہو، کہا 2 پر بھی جنتی ہو گئے۔ اور بعض روایتوں میں 1 کا بھی ذکر ہے کہ اگر کسی نے 1 بچی کو بڑا کر دیا، یعنی کسی کے یہاں 1 بچی بھی پیدا ہو جائے اور وہ اس کی صحیح تربیت کر دے تو ماں باپ جنتی ہیں۔ کتنا بڑا مقام، کتنا بڑا مرتبہ! اور اس کے بعد اسلام پر الزام کہ اسلام عورتوں کو ادھیکار نہیں دیتا۔ افسوس ہے ان مسلمانوں پر جنہوں نے یہ ادھیکار غیروں تک نہیں پہنچائے کہ وہ اسلام پر اعتراض نہ کر پاتے۔ کتنی بڑی بات! میں اگر بات کرنا چاہوں نا، یہ ہر پوائنٹ اتنا لمبا ہے کہ آپ بات کر کر کے تھک جاؤ گے، پر ہمیشہ کوشش یہ کرتا ہوں کہ اس 45-50 منٹ کے اندر پوائنٹ ٹو پوائنٹ باتیں ہیں تاکہ آپ کے دماغ میں اتر جائے اور آپ دوسرے کے دماغ میں اتار پاؤ انشاءاللہ۔ پوائنٹ نمبر 2، عمل میں برابری کا حق۔ میں حق بتا رہا ہوں آپ کو، پہلا حق جینے کا حق، دوسرا حق عمل اور ثواب میں برابری کا حق۔ اس کو ایسے لکھیے گا، عمل اور ثواب میں برابری کا حق۔ عمل آپ کوئی بھی کریں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سچ بولنا، ذکر کرنا، دعا پڑھنا، کوئی بھی نیکی چاہے مرد کرے چاہے عورت کرے، دونوں کو ایک برابر حق دیا جائے گا، دونوں کو ایک برابر ثواب دیا جائے گا۔ میں اگر کھول کر بات کرنا شروع کر دوں نا تو کئی لوگوں کے دلوں کے اندر ناراضگیاں آ جائے کہ کیسی بات کر دی گئی، ورنہ کئی مذاہب کے اندر عورتوں کو عبادت کا وہ حق ہی نہیں دیا گیا جو مردوں کو دیا گیا۔ سارے کام کرنے کا حق صرف مرد کا ہے، عورت کا نہیں۔ اسلام وہ مذہب کہ جس نے عمل اور ثواب کے اندر مرد اور عورت کو برابری کا حق دیا، عورت کو برابری کا حق دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ توبہ آیت نمبر 71 اور سورہ نحل آیت نمبر 97۔ 2 دلیلیں آپ لکھ لیجئے گا ہر پوائنٹ کے اندر۔ سورہ نحل آیت نمبر 97، اللہ رب العالمین کا فرمان، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یقیناً نیک عمل چاہے مرد کرے چاہے عورت، ایک برابر۔ نیک عمل، نیکی مرد کرے یا عورت کرے، ہم ان دونوں کو بہترین زندگی دیں گے اور ان کے عمل کا انہیں وہ بدلہ دیں گے، بہت بہترین بدلہ دیں گے جو عمل انہوں نے کیا۔ کوئی فرق نہیں ہے عمل میں، مرد کرے تو بھی ثواب، عورت کرے تو بھی ثواب، دونوں کو برابری کا حق دیا گیا ہے۔ عمل کے اندر اور ثواب کے اندر کوئی کمی اور کوتاہی شریعت مطہرہ نے نہیں رکھی ہے۔ عمل اگر مرد کرے تو بھی ثواب
عورت کرے تو بھی ثواب کے اعتبار سے دونوں کے اندر، عمل کے اعتبار سے دونوں کے اندر کوئی کمی شریعت مطہرہ نے نہیں رکھی۔ نہیں جانتے نہ ہم، نہیں بتا پاتے نہ ہم، زبانیں خاموش ہو جاتی ہے۔ آفیسز کے اندر جب بات ہوتی ہے، بینکس کے اندر بات ہوتی ہے، کہیں میٹنگز میں بات ہوتی ہے، اور جب آپ کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں اسلام کے اوپر، علم کی کمی کی وجہ سے آپ کی زبان خاموش ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ اپنے دین کو جانتے ہی کہاں ہو، آپ نے اپنے دین کو پڑھا ہی کہاں ہے، آپ جواب نہیں دے پاتے۔ اگر یہ چیزیں پڑھی ہوتی تو آپ جواب دیتے کہ نہیں، آپ کی بات غلط ہے، میرے اسلام نے برابری کا ادھیکار دیا ہے، برابر حق عطا کیا ہے عورت کو، اور کئی مقامات پر تو عورت کو مرد سے زیادہ حق ادا کر دیے۔ میں آگے بتا رہا ہوں بات آپ کے سامنے، عمل اور ثواب میں برابری کا حق۔ پہلی آیت سورہ نحل آیت نمبر 97، دوسری دلیل سورہ توبہ آیت نمبر 71، اللہ تعالیٰ کا فرمان من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ، یہ تو آیت میں نے پڑھ دی، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یقیناً مومن مرد اور مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہوتے ہیں، وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، وہ برائی سے روکتے ہیں، وہ نمازیں قائم کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور یقیناً یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ رحم کرے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ فرق نہیں بتایا، کیا کہا ایک ساتھ، یقیناً مرد، یقیناً عورتیں، جتنے بھی نیک عمل کرتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جو بھی کرتے ہیں، ان دونوں پر اللہ تعالیٰ رحم کرے گا، یعنی عمل میں دونوں برابر ہیں، ثواب میں دونوں برابر ہیں، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک برابر قرار دیا ہے، عمل کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے۔ کہاں رکھی کمی، کہاں حق نہیں دیا اسلام نے، جو اسلام پر اعتراض کیا جائے کہ اسلام نے عورت کو حق نہیں دیا۔ نمبر 3، تعلیم کا حق۔ تعلیم کا حق، یہ بھی ایک بڑا اعتراض ہے کہ مسلمانوں کے یہاں تو تعلیم کا سسٹم نہیں ہے، بچیوں کو تو پڑھایا نہیں جاتا ہے۔ ہاں، بچیوں کو پڑھایا جاتا ہے، پر جب معاملہ ان کی عزت کا آ جاتا ہے، ان کے پردے کا آ جاتا ہے، تب دقتیں آتی ہے، ورنہ اسلام نے عورتوں کو کبھی تعلیم سے نہیں روکا۔ اور اس کی دلیل، سب سے پہلی دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 97، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس آدمی کے لیے کہ جس آدمی کے نہیں، آپ صرف حدیث پر غور کیجئے گا تو آپ کو تعجب ہوگا کہ آپ عام بیٹی بہن ان کی تعلیم کی بات کر رہے ہیں۔ ارے اسلام نے تو لونڈیوں کو پڑھانے کا بھی حکم دیا، یعنی اگر آپ کے پاس کوئی لونڈی ہے، کوئی خدامہ ہے، کوئی نوکرانی ہے، اور وہ آپ کے گھر رہتی ہے، اگر اس کے بھی پڑھنے کا انتظام کریں تو آپ کو اجر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر کسی کے پاس لونڈی ہے، وہ اسے ادب سکھاتا ہے، اسے تادیب یعنی اس کو اچھی طرح تعلیمات دیتا ہے، اسے علم دیتا ہے، بہت اچھی طرح علم دیتا ہے، اور اس کے بعد اسے آزاد کر دیتا ہے اور اس کی شادی کرتا ہے، اللہ اسے 2 اجر دے گا۔ لونڈی، سوچئے بچی کا مقام کیا ہوگا، بہن کا مقام کیا ہوگا، بیوی کا مقام کیا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں عورتوں کو تعلیم کا حق نہیں دیا، ارے میرا یہ مذہب کہ اگر آپ کے پاس کوئی لونڈی ہے اور آپ نے اس کو تادیب کی یعنی ادب سکھایا، آپ نے اس کو تعلیم دی، اور اللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو 2 اجر عطا کرے گا، ڈبل اجر عطا کرے گا اگر آپ نے ایک لونڈی کی بھی تعلیم کا انتظام کیا۔ سوچئے میرا اسلام کیا بچیوں کو تعلیم سے روکے گا؟ میرا اسلام کیا تعلیم کا حق چھینے گا؟ ہرگز نہیں، اسلام نے برابر عورتوں کو یہ حق دیا ہے، اور دلیل میں نے آپ کو بتائی صحیح بخاری حدیث نمبر 97، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اپنی لونڈی کو بھی ادب سکھائے، تعلیم دے، نکاح کر دے اس کا، اللہ اسے 2 اجر عطا کرتا ہے۔ اتنا بڑا ثواب اللہ رب العالمین نے بچیوں کی تعلیم کا رکھا۔ اس کے اندر دوسری دلیل، مثال کے طور پر دوسری دلیل لکھ لیجئے کہ خود اللہ کے نبی کے دور کے اندر جیسے آپ نے مردوں کے لیے تعلیم کا انتظام کیا تھا، باقاعدہ عورتوں کے لیے ایک دن الگ کیا تھا، اور اس دن آپ ان کو دین کی تعلیم دیا کرتے تھے، باقاعدہ انہیں دین سکھایا کرتے تھے، باقاعدہ ان کی کلاسز لگائی جاتی تھی، مرد کا دن الگ، عورتوں کا دن الگ، یعنی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے تعلیم کا انتظام کیا تھا۔ اب آپ کیسے کہیں گے کہ عورت کو تعلیم کا حق نہیں ہے؟ تیسری دلیل، دوسری دلیل کہ اللہ کے نبی نے عورتوں کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے باقاعدہ کلاس کا انتظام کیا تھا کہ انہیں بھی تعلیم کا برابر حق دیا جائے، جیسے مرد کو پڑھایا جا رہا ہے ویسے عورتوں کو بھی پڑھایا جائے۔ یہ دوسری دلیل۔ تیسری دلیل، آج ہمارے پاس عورتوں کے مسائل پر جتنی بھی حدیثیں ہیں، چاہے
حیض کے مسائل, نفاس کے مسائل, طلاق کے مسائل, عورتوں کے جتنے بھی خاص مسائل ہیں اسے لے کر کون آئے, کنہوں نے جمع کیا؟ صحابیات نے. یہ تیسری دلیل ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کی تعلیم کا برابر انتظام کیا تھا. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیم کا انتظام نہ کرتے تو یہ حدیثیں ہم تک کیسے پہنچتی؟ تو ان تین دلیلوں سے یہ بات کلیئر ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے جیسے مرد کو پڑھنے کا, تعلیم کا, ایجوکیشن کا حق دیا ہے, ویسے ہی برابر لڑکیوں کو بھی حق دیا ہے. بس شرط یہ ہے کہ پردے کا انتظام ہو, اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہ ہو, ایسی جگہ نہ ہو جہاں پر اختلاط ہو مرد و زن کا. اگر ایسا انتظام ہے تو یقیناً عورت کو بھی تعلیم کا حق ہے, جیسے تعلیم کا حق اللہ رب العالمین نے مردوں کو عطا کیا ہے. نمبر 4, عزت کا حق. میں آپ کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ بتا رہا ہوں ساری باتیں. نمبر 4, جینے کا حق پہلا بتایا, عمل اور ثواب میں برابری کا حق دوسرا بتایا, تعلیم کا حق تیسرا بتایا, چوتھا حق ہے عزت کا حق. جیسے مرد کو عزت دی جاتی ہے ایک باپ کے اعتبار سے, ایک بھائی کے اعتبار سے, ایک بیٹے کے اعتبار سے, ایک شوہر کے اعتبار سے, کیا اللہ رب العالمین نے عورت کو عزت نہیں دی؟ برابر عورتوں کو بھی عزت کا حق دیا گیا. جبکہ اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں اوپر آپ کو, اور بڑا شارٹ میں بتایا. اگر ان کی دلیلیں آپ کے سامنے کتابوں سے بتاؤں نا تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کتابوں میں ان کی کیا تعلیم لکھی ہے عورتوں کی. عورت کا تو کوئی حق ہی نہیں ہے, عورت کی تو کوئی عزت ہی نہیں ہے. یہ شریعت مطہرہ ہے, یہ ہمارا اور آپ کا اسلام ہے, یہ میرا اور آپ کا رب ہے, یہ میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے عورتوں کو عزت کا حق ادا کیا. اور عزت کیسی؟ اگر غور کرو تو مرد کو وہ عزت نہیں دی جو عزت اللہ نے عورتوں کو عطا کی ہے. جس میں آپ کے سامنے پوائنٹ نمبر 4 کے اندر پھر آپ پوائنٹ بنا لیجئے. 1 2 3 3 پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ماں بنا کر عزت دی, ماں بنا کر عزت دی. عزت کا حق پوائنٹ نمبر 4, اس کا پوائنٹ نمبر 1 ماں بنا کر عزت دی. کیونکہ عورت کئی کردار نبھاتی ہے نا. ایک عورت بیٹی کا بھی کردار نبھاتی ہے, بیوی کا بھی کردار نبھاتی ہے, بہن کا بھی کردار نبھاتی ہے, ماں کا بھی کردار نبھاتی ہے, بیوی کا بھی کردار نبھاتی ہے. کئی کردار ایک عورت اپنے آپ میں نبھاتی ہے. اللہ رب العالمین نے اسے جس بھی کردار کے اندر رکھا اسے ایک الگ عزت عطا کر دی. جب اسے ماں بنایا تو اس کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا. جب اسے ماں بنایا تو دنیا میں سب سے پہلا حق اس کا رکھ دیا. دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ احقاف آیت نمبر 15. اللہ تعالیٰ کا فرمان وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, ہم نے یقیناً انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اور خاص طور پر ماں جس نے اسے حمل کے اندر پریشانی میں اٹھایا اور پیدا بھی پریشانی کے اندر کیا. آپ چاہیں تو آیتوں کو ترجمہ آپ قرآن سے ڈائریکٹ پڑھیے گا یا لکھیے گا تو بات زیادہ کلیئر ہو جائے گی. سورہ احقاف آیت نمبر 15. ماں بنایا تو یہ حق دے دیا کہ اگر تو اولاد ہے تو تجھے ماں باپ کا حق ادا کرنا پڑے گا, اور خاص طور پر ماں کا حق ادا کرنا پڑے گا. دوسری دلیل سورہ اسراء آیت نمبر 23-24. اللہ تعالیٰ کا فرمان وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تیرے رب نے اس بات کو فائنل کر دیا ہے کہ تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے. یعنی سب سے پہلے درجہ کس کا؟ اللہ کا. اس کا درجہ کیا کہ اس کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کی جائے. اب جب مخلوقات کے اندر اللہ رب العالمین درجات بتانے پر آیا, جہاں بھی قرآن میں درجہ بتایا سب سے پہلا حق ماں کا. یہاں ماں باپ کو ایک ساتھ بتایا, دوسری جگہ ماں کو بتایا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ان سے جھڑک کر بات مت کرو, ان کے ساتھ بدتمیزی سے بات مت کرو, انہیں الٹے سیدھے جواب مت دو, ہمیشہ اپنے بازوؤں کو رحمت کے ساتھ ان کے لیے کھول دو, جو پوچھے جواب دو, جو بولے سن لو, جو حکم دیں عمل کر لو. اللہ تعالیٰ نے ماں بنا کر اسے یہ عزت دی. آپ کہتے ہیں عورت کو عزت نہیں دی, عورت کو مقام نہیں دیا, عورت کو ادھیکار نہیں دیا. ارے جب ماں بنایا تو ایسا ادھیکار دیا. دو دلیلیں میں آپ کو بتا چکا ہوں. سورہ احقاف آیت نمبر 15, سورہ اسراء آیت نمبر 23-24. اس کے بعد حدیث بھی ایک لکھ لیجئے, بڑی پیاری روایت ہے, صحیح بخاری حدیث نمبر 5971. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان
ایک صحابی نے آ کر سوال کیا, بڑی پیاری حدیث ہے جس سے آپ کو باتیں کلیئر ہو جائے گی کہ عورت کو اسلام نے عزت کا حق دیا کہ نہیں دیا. صحابی نے آ کر سوال کیا, من احق الناس بحسن صحابتی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک بات بتائیے, وہ کون ہے جس کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ حق ادا کرنا, سب سے زیادہ کس کا خیال کروں, سب سے زیادہ کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں, یعنی سب سے زیادہ عزت میں کس کو دوں؟ جانتے ہیں کیا جواب دیا اللہ کے نبی نے؟ تیری ماں. کہا اس کے بعد؟ کہا تیری ماں. کہا اس کے بعد؟ کہا تیری ماں. کہا اس کے بعد تیرا باپ. درجہ سمجھیے, عزت سمجھیے. ماں بنا کر اللہ رب العالمین نے کیا کردار اور کیا مقام دے دیا کہ صحابی سوال کر رہے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے سب سے زیادہ کون حقدار ہے جس سے میں عزت دوں, اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤں؟ تو کہا تیری ماں, پھر کہا تیری ماں, پھر کہا تیری ماں, یعنی 3 بار ماں کا ذکر کیا, اور چوتھی بار تیرا باپ. اس کے بعد درجہ آتا ہے تیرے باپ کا. اب یہاں پر کوئی کہتا ہے کہ مرد کو تو کم دیا, عورت کو زیادہ دے دیا؟ نہیں, کیونکہ یہ عورت کا مقام ہے, اس نے اولاد کو پیدا کیا ہے, وہ 9 مہینے حمل لے کر گھومی ہے, اسے پیدا کرنا بھی ایک مشکل, اسے پیٹ میں لے کر چلنا بھی ایک مشکل, وہ درد جو ماں نے برداشت کیا ہے اللہ نے اس کا درجہ اتنا اوپر کر دیا. ماں بنایا تو یہ عزت دے دی. ماں باپ کے حق کی کیا بات کروں, اور خاص طور پر ماں کے حق کی کیا بات کروں, ایسی کئی تقریریں کم پڑ جائے گی اگر ماں کے حق کی بات کی جائے. جب اسے بیوی بنایا, نمبر 2 عزت کے حق کے اندر, نمبر 2 بیوی بنا کر عزت دی. جب اسے بیوی بنایا تو رب العالمین نے قرآن کے اندر حکم دیتے ہوئے سب سے پہلے تو ایک سورت ہی اس کے نام پر نازل کر دی, سورہ نساء. نساء کسے کہا جاتا ہے؟ عورتوں کو. باقاعدہ عورت کے نام پر سورت ہی نازل کر دی. اب بتائیے عزت دی کہ نہیں دی؟ اور اس کے اندر اسپیشلی جب بیوی کا مقام بتایا, میں حالانکہ اس پر ایک الگ سے پوری تقریر کر چکا ہوں, آپ چاہیں تو یوٹیوب پر میرے چینل پر موجود ہے, اسے سن سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, پر یہاں پر چونکہ بات ہے اس لیے میں اس کو ذکر کرتا چل رہا ہوں کہ جب بیوی بنایا تو اسے یہ مقام دیا. سورہ نساء آیت نمبر 19 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرو, بہترین زندگی گزارو, عزت, مقام, رتبہ, بلندی, ہر چیز اسے عطا کی جائے. رب العالمین نے عورت کا یہ حق مرد کے اوپر لازم قرار دے دیا. عزت دو. کہیں بھی بدتمیزی کرنا, کسی کے بھی سامنے ذلیل کر دینا, مہمانوں کے سامنے رسوا کر دینا, آنے جانے والوں کے سامنے ذلیل کرنا, اس کے ماں باپ کے سامنے, اپنے ماں باپ کے سامنے ذلیل کرنا, یہ مسلمان کا کردار ہو ہی نہیں سکتا. رب العالمین نے عورت کو جب بیوی بنایا تو یہ مقام دیا کہ اس کے ساتھ بہترین زندگی گزارو, اس کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارو. پوائنٹ نمبر عزت کا حق جو چوتھا پوائنٹ ہے اس کا دوسرا نمبر چل رہا ہے, عورت کو جب بیوی بنایا تو کیا حق دیا؟ پہلی دلیل. دوسری دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 331, صحیح بخاری حدیث نمبر 331, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا استوصوا بالنساء خیرا, وصیت کرو, نصیحت کرو, بتاؤ لوگوں کو کہ عورت کے ساتھ اچھا سلوک کریں, یعنی اسپیشلی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اسپیشل الگ سے بیوی کا مقام بتا دیا کہ جب تجھے بیوی بنایا, بھئی ماں بنایا تو درجہ دے دیا, اب بیوی بنایا تو یہ درجہ دے دیا کہ تیرے شوہر پر تیری ذمہ داریاں ڈال دی. عزت کرو, اخلاق سے رہو, اچھے سے رہو, جو کھاؤ کھلاؤ, جو پہنو پہناؤ, اچھی طریقے سے زندگی اسے دو. میں ڈیٹیل کے ساتھ یہ باتیں آپ کو عورتوں کے ادھیکار کے اندر یا بیوی کے مقام کے اندر میں آپ کو بتا چکا ہوں. بہرکیف تیسری دلیل اسی پوائنٹ کی, سنن ترمذی حدیث نمبر 3895, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے بہتر رہے, اور میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت اچھا ہوں. دیکھیے, چاہے آپ کو لوگ اچھا بولیں, آپ کا مقام, آپ کا مرتبہ, آپ کا رتبہ سب اپنی جگہ, پر اللہ کی نظر میں, اللہ کے نبی کی نظر میں سب سے بہتر وہ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا رہے. اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت اچھا ہوں. اچھا بننا ہے, بہتر بننا ہے تو بیوی کے ساتھ اچھا رہنا ہوگا. اور بتائیے کیا مقام دیا جائے, اس سے بڑا مقام کیا دیا جائے جو مقام اللہ رب العالمین نے بیوی بنا کر عورت کو عطا کیا. اسی پوائنٹ میں تیسرے نمبر پر بیٹی بنا کر عزت دی. جب اسے بیٹی بنایا تب بھی اسے عزت دی. پہلی دلیل تو میں آپ کے سامنے اوپر بتا ہی چکا ہوں کہ اگر کسی کے یہاں 3
या 2 बेटियां हो जाए, मां बाप को बोल दिया तुम जन्नती। पहली दलील तो आपने सुनी ली। दूसरी दलील सही मुस्लिम हदीस नंबर 2631, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा जाअ यौमल क़ियामा अना व हुवा व ज़म्मा असाबिअहु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम में से किसी ने 2 बच्चियों को बड़ा कर लिया तो वो कयामत के दिन मेरे साथ ऐसे आए, आपने 2 उंगलियों को मिला लिया, ऐसे आएगा, मेरे इतने करीब रहेगा, उसका ये मकाम और मर्तबा रहेगा। 2 बच्चियां अगर किसी ने पाल ली तो वो जन्नत में मेरे साथ रहेगा। कितना बड़ा मकाम, कितना बड़ा मर्तबा एक बाप को दिया गया, पर किसकी वजह से? बेटी की वजह से। सोचिए बेटी का मकाम कि अगर बेटी को पाल लिया तो जन्नत में अल्लाह के नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मईयत उसको दी जाएगी। कितना बड़ा मकाम है बेटी वालों का। वो लोग हमारे यहाँ बेटी वालों को हकीर समझते हैं, बेटी पैदा होने को हकीर समझते हैं। भ्रूण हत्या, बच्चियों को पेट में मार देने के लिए कहते हैं। इस्लाम ने तो भ्रूण हत्या के सिस्टम को आज से 1450 साल पहले हराम करार दे दिया। और इसीलिए अगर आप रेशो उठाकर देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के अंदर भ्रूण हत्या का सिस्टम रेशो के एतबार से ना के बराबर है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि उसे पता है बच्ची का मकाम क्या है, बच्ची का मर्तबा क्या है, और उसे यह पता है कि अगर बच्ची आए या बच्चा, रोजी वो अल्लाह की तरफ से लेकर आते हैं। मां बाप नहीं खिलाते, अल्लाह उनके नसीब की रोजी उन्हें अता करता है। इसलिए वो कभी बच्चियों को पेट में नहीं मारते, पेट के बाहर नहीं मारते। इस्लाम ने उन्हें एक चीज नाजायज करार दी है। जब बेटी बनाया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेटी के एतबार से इतना बड़ा हक दे दिया। दूसरी दलील इसी के अंदर लिख लीजिए, सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 3669, सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 3669, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन कान लहू सलासा बनातिन फसबर अलैहिन्ना व तअमाहुन्ना व सकाहुन्ना व कसाहुन्ना मिन जिदतिही कुन्ना लहू हिजाबम मिनन नारी यौमल क़ियामा। अल्लाहु अकबर। अगर किसी के यहां 3 बच्चियां पैदा हुई, हदीस सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 3669, अल्लाह के नबी का फरमान, अगर किसी के यहां 3 बच्चियां पैदा हुई, सब्र के साथ उसने उन्हें बड़ा किया, उन्हें खिलाया पिलाया, अच्छे कपड़े पहनाए अपनी ताकत के एतबार से, ये 3 बच्चियां जहन्नम से आड़ बन जाएंगी, जहन्नम से बचाने वाली बन जाएगी। अल्लाहु अकबर। क्या मकाम है बच्चियों का, क्या मकाम है बेटियों का। अगर किसी के यहां 3 बच्चियां पैदा हुई, उसने सब्र के साथ उन्हें बड़ा किया, खिलाया पिलाया, कपड़े अपनी ताकत के मुताबिक पहनाए, ये तीनों बच्चियां जहन्नम से आड़ बन जाएंगी इस माँ बाप के लिए। अल्लाह अकबर। ये मकाम है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो बच्चियों के माँ बाप को अता किया। बताइए क्या इज्जत है। किस किस मर्तबे की बात करूं, इज्जत के अंदर किस किस रिश्ते की बात करूं। मैंने तो सिर्फ 3 मशहूर रिश्ते, क्योंकि सबसे बड़ा मकाम इन्हीं का होता है, माँ का, बीवी का, बेटी का। आप बहन की बात करो, अलग हक दिया गया, फुप्पो का, खाला का, न सबके अलग अलग हुकूक बताए गए और इनके साथ हक निभाने का अलग अलग सवाब बताया गया, क्योंकि इस्लाम ने औरत को इज्जत का हक अदा किया है। नंबर 5, हक नंबर 5, निकाह का हक। ये बड़ी एक गलत फहमी है हमारे समाज के अंदर कि औरत का तो कोई सिस्टम ही नहीं होता साहब निकाह के अंदर। जो करेगा बाप करेगा, जो करेगा भाई करेगा, क्योंकि वली लगता है ना। वली का मतलब आप क्या समझते हैं, पहले तो इसे ही आप क्लियर कर लें। वली होता है जिम्मेदार, बाप, भाई, चाचा, जो भी उसके घर में जेंट्स बड़ा हो, लड़की का वली होता है। वली जानते हैं, वली जो है ना, आपको ऐसा लगता है औरत के ऊपर एक यानी सरदर्द है, ऐसा नहीं, ये असल में बाप के ऊपर सरदर्द है। देखना, समझना, परखना, मार्केट में तलाश करना, लड़का कैसा है, अखलाक कैसा है, कमाता है कि नहीं करता है, काम क्या करता है, ये सारी जिम्मेदारी वली के ऊपर रखी गई है। गोया कि ये बच्ची को अल्लाह ताला ने सेव किया है कि वह गलत हाथों में ना जाए। वली मुश्किल नहीं, वली आसानी है। वली सरदर्द नहीं, वली उसकी जिंदगी को बेहतर बनाने वाला है। अजीब बेवकूफी वाला सिस्टम लोगों ने बना डाला और हमारी बच्चियों ने कबूल कर लिया, क्योंकि वो तो दीन जानती नहीं ना, माँ बाप ने तो दीन सिखाया नहीं ना। हद से हद इतना सिखा दिया कि कुरान पढ़ने के लिए हाफिज साहब आए, उन्होंने तोते की तरह कुरान पढ़ा दिया, कुछ पता नहीं कुरान हदीस में कहा क्या जा रहा है। इसलिए बच्ची को पता है नहीं कि इस्लाम ने उसे हक क्या दिया है। इस्लाम ने औरत को निकाह करने का हक दिया है। दलील अल्लाह के नबी का फरमान, सही मुस्लिम हदीस नंबर 1421, इरशाद फरमाया, अत्तय्यिबु अहक्कु बिनफ्सिहा मिन वलियहा। ऐसी औरत
جس کا دوسرا نکاح کیا جا رہا ہو وہ ولی سے زیادہ اپنے آپ کی ذمہ دار ہے، یعنی ولی سے زیادہ اسے دیکھنا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ سیبہ، سیکنڈ میرج کرنے والی، یا تو طلاق ہو گیا ہو، شوہر کا انتقال ہو گیا ہو، خلا ہو گیا ہو، ایسی عورت کے بارے میں کہا کہ سیکنڈ میرج کرنے والی عورت ولی سے زیادہ اپنی ذمہ دار ہے۔ اور رہی کنواری لڑکی، تو کنواری لڑکی کا ذمہ دار ولی ہوتا ہے، پر وہ اس سے اجازت لینے آئے گا، اس سے پوچھنے آئے گا، اور اس کی اجازت یہ ہے کہ وہ خاموش ہو جائے۔ حدیث کو میں کلیئر کر دوں گا، سے پہلے آپ حدیث لکھ لیں کہ سیکنڈ میرج کرنے والی عورت اپنے ولی سے زیادہ اپنی ذمہ دار ہے، اور کنواری لڑکی کا ذمہ دار اس کا ولی ہوتا ہے، وہ اس سے اجازت لے گا، اور کنواری لڑکی کی اجازت یہ ہے کہ وہ خاموش ہو جائے۔ مطلب کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ولی زبردستی ہے؟ وہ ولی نہیں کرے گا تو نکاح نہیں ہوگا؟ ارے ولی کو کیا ذمہ داری دی گئی اس حدیث کے اندر کہ اگر لڑکی کا سیکنڈ میرج ہو یا فرسٹ میرج ہو، سیکنڈ میرج والی ہے اس سے کلیئر بات کرو، کلیئر پوچھے تجھے کس سے نکاح کرنا ہے، وہ آپ کو بتائے گی تو نکاح کر سکتے ہو آپ۔ نمبر 2، اگر کنواری بچی ہے تو آپ کو اس سے اجازت لینا پڑے گی، اس سے پوچھنا پڑے گا، بنا اجازت کے اس کا نکاح نہیں کر سکتے ہو۔ اور اس کی اجازت کیا ہے؟ اگر وہ خاموش بھی ہو جائے تو وہ اس کی اجازت، کیونکہ وہ شرمائے گی نا، کنواری ہے نا، باپ کو کیسے بولے گی، بڑے بھائی کو کیسے بولے گی، چاچا کو کیسے بولے گی؟ تو کنواری لڑکی کو اگر آپ نے کوئی رشتہ بتایا اور وہ خاموش ہو گئی، اس کا مطلب وہ راضی ہے، کیونکہ پسند نہ ہوگا تو وہ بول دے گی، پر اگر خاموش بھی ہے تو وہ اس کی رضامندی ہے، مگر آپ کو اس سے اجازت لینا ہوگی۔ نکاح کا حق مرد کو نہیں عورت کو دیا گیا ہے، عورت سے اجازت لی جائے گی، عورت سے پوچھا جائے گا، اس کی اجازت کے بعد نکاح کیا جائے گا۔ اتنی سختی شریعت مطہرہ نے نکاح کے معاملے کے اندر رکھی ہے۔ یہ پہلی دلیل۔ اس کی دوسری دلیل کہ اگر کوئی باپ زبردستی کر دے تو کیا نکاح رہے گا؟ زبردستی کرے تو نکاح کینسل بھی کیا جا سکتا ہے۔ دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 5139، اسی کی یعنی پوائنٹ نمبر 5 کی دوسری دلیل لکھ لیجئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5139، حضرت خنسہ بنت حزام، صحابیہ کا نام لکھ لیجئے گا، حضرت خنسہ بنت حزام، ان کے والد نے ان کا نکاح بنا ان کی اجازت کے کر دیا تھا، اجازت کے نکاح کر دیا، انہیں لڑکا پسند نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کر کہا کہ میرے باپ نے زبردستی میرا نکاح کر دیا ہے اور مجھے یہ نکاح قبول نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے نکاح کو ختم کر دیا۔ نکاح کا حق ہے لڑکی کو، پورا ادھیکار ہے اس کو، کوئی زبردستی نہیں ہے اس کے اوپر۔ حضرت خنسہ بنت حزام رضی اللہ تعالی عنہ، باپ نے زبردستی نکاح کر دیا، اللہ کے نبی کو آ کر بتایا کہ میرا نکاح میری اجازت کے خلاف ہوا ہے، اللہ کے نبی نے نکاح کو ختم کر دیا۔ عورت کو اجازت ہے کہ نہیں نکاح کرنے کی؟ عورت کو اجازت ہے کہ نہیں اپنا شوہر چننے کی؟ یقیناً ہے، اور یہاں تک کہ دیکھنے کا بھی حکم دیا گیا کہ ایک بار دونوں ایک دوسرے کو دیکھیں تاکہ ان کے درمیان محبت پیدا ہو جائے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ لڑکی کو حق نہیں دیا، لڑکی کو ادھیکار نہیں دیا۔ ارے یہ ادھیکار نہیں تو اور کیا ہے کہ اگر لڑکی پسند نہ کرے تو نکاح کب کو ختم کیا جا سکتا، ہونے کے بعد بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ اتنا بڑا معاملہ ہے یہ، اتنا بڑا حق دیا ہے اسلام نے۔ نیکسٹ پوائنٹ اس کے بعد جس پر سب سے زیادہ بوال مچتا ہے ہمارے یہاں، وہ ہے طلاق کا حق۔ پوائنٹ نمبر 6، طلاق لینے کا حق۔ کیا اسلام نے صرف مرد کو یہ اجازت دی کہ 3 فائر کرو طلاق دو کام ختم؟ عورت کا کچھ نہیں ہے، عورت مجبور ہے، عورت کو حق نہیں دیا ہے۔ ارے اگر حق نہ دیا ہوتا تو ان گھروں سے بھی آپ کو خبریں آتی کہ لڑکیوں نے کیروسین ڈال کر اپنے آپ کو جلا لیا، پھانسی پر لٹک گئی، پر نہیں آتی ہے خبریں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جیسے مرد کو طلاق کا حق دیا گیا ہے ویسے ہی عورت کو خلا کا حق دیا گیا ہے، برابر حق دیا گیا۔ کوئی زبردستی نہیں، کوئی زیادتی نہیں، کوئی حق نہیں چھینا گیا۔ اگر مرد کو یہ حق ہے کہ وہ عورت کو طلاق دے سکتا ہے تو عورت کو بھی یہ حق ہے کہ اگر شوہر پسند نہیں تو وہ خلا لے سکتی ہے، پر لوگ اسے بتاتے نہیں، لوگ اسے جانتے نہیں۔ ان کے یہاں تو بس شوہر کا ہی حق ہے، وہی 3 طلاق کرتا ہے، اور 3 طلاق بھی کیا ہے؟ ایک زبردستی ہے، عورت پر ظلم ہے، خوب بوال مچایا گیا، اور کئی مسلمان بہنیں ان کے ساتھ ہو گئی، کیونکہ ماں باپ نے بتایا نہیں کہ بہن فکر کیوں کرتی ہو، اگر مرد طلاق دینے کا حق رکھتا ہے تو عورت کو بھی برابر خلا کا حق دیا گیا ہے، اگر شوہر غلط ہو تو عورت بھی اپنا نکاح ختم کروا سکتی۔ دلیل یاد رکھ لینا،
ذہن میں اتار لینا, دل میں اتار لینا, اور آگے لوگوں تک یہ باتیں پہنچانا انشاءاللہ, تاکہ آگے چل کے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ عورت کو ادھیکار اسلام نے نہیں دیا. دلیل اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, صحیح بخاری حدیث نمبر 5276, ارشاد فرمایا, ثابت بن قیس ایک صحابی تھے, ثابت بن قیس, ان کی بیوی آئیں اللہ کے نبی کے پاس, کہا ثابت اچھے آدمی ہیں, ان کا اخلاق بھی اچھا ہے, پر اگر میں ان کے ساتھ رہی تو میں ان کی نافرمان ہو جاؤں گی, مطلب میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی. دیکھیے کیا بول رہی ہیں ثابت بن قیس کی بیوی, وہ اچھے آدمی ہیں, دیندار ہیں, اخلاق اچھا ہے, پر ہمارا نبھاؤ نہیں ہو سکتا, ہم ساتھ نہیں رہ سکتے. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے, جو اس نے مہر دیے اسے ریٹرن کر دو گی کیا؟ کہاں کر دوں گی. کہا ان کے درمیان خلا کرا دو. ثابت کو کہا ان سے الگ ہو جاؤ, کام ختم. مطلب عورت کو بھی ادھیکار ہے, چاہے تو ساتھ رہے, چاہے تو ساتھ چھوڑ دے. مرد صرف یہ نہیں کہ مرد, اور حالانکہ وہ ایک الگ بحث ہے کہ طلاق کیسے دینا ہے, پہلے میں اس حدیث کو کلیئر کر دوں, پھر طلاق کو بھی میں آپ کو بتا دوں تاکہ کنفیوژن کلیئر ہو جائے آپ کا, کہ اسلام نے حضرت ثابت ابن قیس کی بیوی نے آ کر کہا, صحیح بخاری کی روایت ہے, کہ میں اچھا آدمی ہے, دیندار آدمی, اخلاق بھی اچھا ہے, پر اگر اس کے ساتھ رہوں گی تو نافرمان ہو جاؤں گی, مطلب ہمارا نباہ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا مہر ریٹرن کر دے گی کیا؟ کہاں کر دوں گی. آپ نے ان کے نکاح کو ختم کروا دیا. مطلب عورت کو بھی طلاق کا برابر حق ہے. اب مرد کیا ظلم کر سکتا ہے؟ مرد کیا جیسے سماج میں بتایا جاتا ہے ویسے طلاق دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. آپ نے اگر قرآن کو پڑھا ہوتا نا, حدیثوں کو پڑھا ہوتا نا, تب آپ کو پتا چلتا کہ طلاق کیسے دیا جاتا ہے. سب سے پہلے کہا گیا کہ عورت اگر نافرمان ہے تو پہلے اسے سمجھاؤ. طلاق کی سٹیپ کر کے چاہے تو آپ لکھ لیں, طلاق کی سٹیپس. مرد اگر عورت کو طلاق دے تو اسے کس سٹیپس کو اپنانا ہوگا, اس کے بعد طلاق کی نوبت آتی ہے. کیا کہا سب سے پہلے؟ اگر عورت سے آپ نافرمانی سے کسی چیز سے پریشان ہیں, فَعِدُوهُنَّ, سب سے پہلے اسے سمجھاؤ, ڈانٹ کے, پیار سے, جیسے سمجھا سکتے ہو اسے سمجھاؤ. اگر نہ سمجھے بستر الگ کر لو, سیکنڈ سٹیپ. پہلے سمجھاؤ, نہیں سمجھے بستر الگ کر لو, یعنی الگ الگ سونے لگ جاؤ. نہیں مانے, تیسری سٹیپ, ایک ادھر سے اور ایک اپنے ادھر سے آدمی کو بٹھاؤ بات کرنے کے لیے, یعنی ادھر کا کوئی بڑا, ادھر کا کوئی بڑا, جو بیٹھ کر تم دونوں کے درمیان صلح کروائے. اور اگر یہ تھرڈ سٹیپ بھی فیل ہو جائے تب چوتھے نمبر پر آتا ہے طلاق. ہمارے یہاں تو کھیل بنا کے رکھا ہے, آئے ذرا سی بات پر 3 فائر کیا, کام ختم. اور اسی کی وجہ سے عورتیں اور زیادہ نافرمان ہو رہی ہیں, اسلام کے خلاف باتیں کر رہی ہیں, میڈیا کے اندر باتیں ہو رہی ہیں. اسلام نے طلاق کا باقاعدہ سٹیپس بتائے. سب سے پہلے سمجھاؤ, پھر بستر الگ کرو, اس کے بعد اپنے اور اس کی طرف سے حکم کو بٹھاؤ, یعنی بیچوان کو بٹھاؤ اور بات چیت کرو. اور یہ بھی نہ ہو پائے تب طلاق. اور طلاق بھی کیسے؟ 3 فائر کر دو نہیں. جب عورت حیض سے پاک ہو جائے تب اسے ایک بار کہو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں, بھگانا نہیں ہے, اس کے ماں باپ کے گھر نہیں بھیجنا ہے, اسے اپنے گھر کے اندر رکھنا ہے. ہمارے یہاں تو بھگا دیتے ہیں, ذرا سا مسئلہ ہوا بھیج دو ماں باپ کے گھر. ارے اسلام کہہ رہا ہے کہ اگر ایسے طلاق دو گے, کئی محدثین کے اقوال ہیں کہ اسلام نے جیسے طلاق بتایا ہے اگر ویسے طلاق دیا جائے تو دنیا میں طلاق ہی نہیں ہوگا. اب دیکھیے نا سٹیپس. سب سے پہلے سمجھاؤ, نہ مانے بستر الگ کرو, نہ مانے بیچوان کو بٹھاؤ, نہ مانے تب طلاق دو. اور طلاق بھی کیسے دو؟ حیض سے جب عورت پاک ہو تو کہو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں, پر رکھو گھر کے اندر. کیوں؟ غصہ 1 دن رہے گا, 2 دن رہے گا, 3 دن رہے گا, پر دھیرے دھیرے اس کی اچھائیاں بھی تو نظر آئے گی نا. گھر کا کام کرتی ہے, میری ذمہ داری پوری کرتی ہے, میرے کھانے پینے کا انتظام کرتی ہے, میرے بچوں کا خیال رکھتی ہے. اب 3 مہینے کی عدت وہ آپ کے گھر کے اندر اگر گزارے گی اور آپ کے سامنے رہے گی, طلاق کا ارادہ بنے گا نہیں. پھر بھی 1 مہینہ گزر جائے اور آپ کو پھر بھی پسند نہ آئے, حیض آ جائے, پاک ہو جائے, پھر دوسری بار طلاق دو, اور تیسرا مہینہ آ جائے تب طلاق دو. یہ طلاق کی سٹیپس ہے, یہ طلاق کا طریقہ ہے. حالانکہ اس کے علاوہ بھی طلاق کا طریقہ ہے کہ اگر کسی نے 1 بار بول دیا اور 3 مہینے عدت گزار دی تو بھی طلاق ہو جاتا ہے. وہ طلاق رجعی ہوتا ہے, جس کے اندر اگر چاہے تو دوبارہ نکاح کر سکتا ہے. پر اگر 3 مہینے میں الگ الگ وقت پر 3 طلاق دے دی تو وہ طلاق بتہ ہے, اس کے بعد نکاح نہیں ہو سکتا. پر آپ سوچئے کہ اگر اس طریقے کو اپنا کر کوئی طلاق دینا چاہے, کیا بیوی کو طلاق دے پائے گا؟
इतनी स्टेप से गुजरने के बाद यकीनन नहीं, दिल में मोहब्बत आ जाएगी, इज्जत आ जाएगी, मकाम और मर्तबा आ जाएगा। और शरीयत यही तो चाहती है कि औरत को उसका पूरा अधिकार दिया जाए। तो अब कोई जाहिल, कोई बददीन, कोई ऐसा इंसान जो कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर, आपका फ्रेंड, आपका साथी जब आपसे ये कहे अरे तुम्हारे यहां तो हक नहीं है, उसे दलील से बताना कि जैसे मर्द तलाक देता है वैसे औरत भी खुला ले सकती है। और इसीलिए हमारे यहां फांसियां नहीं लगती, हमारे यहां केरोसिन में आगे नहीं जलती, हमारे यहां पर औरत इज्जत के साथ यहां भी इज्जत से रहती है, वहां भी इज्जत से रहती, क्योंकि इस्लाम ने उसे बराबर का हक अता किया है। नंबर 7, बिजनेस का हक, तिजारत का हक। इस्लाम ने बराबर मर्द को जो हक दिया है वो औरत को भी हक दिया है कि अगर पर्दे के लिहाज के साथ तिजारत औरत करना चाहे तो वो बिजनेस भी कर सकती है। और इसमें सिर्फ एक मिसाल लिख ले, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मशहूर मिसाल, एक ही मिसाल काफी है। मशहूर ताजिरा, अरब की सबसे मशहूर औरत ताजिर कौन गुजरी हैं? हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। मिसाल लिख लीजिए कि औरत भी अगर बिजनेस करना चाहे, पर्दे का लिहाज के साथ करना चाहे, अगर उसकी इज्जत पर हमला ना हो, अगर हराम में ना उतरना पड़े, तो औरत बिजनेस भी कर सकती है। इस्लाम ने औरत को बराबर बिजनेस करने का भी अधिकार दिया है। यह अधिकार है औरत का, यह हक है औरत का, जो उसको बताया नहीं जाता, उसे छुपाया जाता है, इसलिए औरत कंफ्यूज हो जाती है और इस्लाम पर इल्जाम लगाने लग जाती है। नंबर 8, विरासत का हक। बाप का इंतकाल हो गया, मां का इंतकाल हो गया, तो क्या सिर्फ बेटे को माल मिलेगा? नहीं, बेटे को भी मिलेगा। घरचे बेटी जा चुकी है, शादी हो चुकी है, उसका आदमी कमाता है, उसका बड़ा बिजनेस है, सब कुछ है, पर बेटे को अगर डबल मिलेगा तो बेटी को सिंगल तो देना ही पड़ेगा। छीन नहीं सकते, रोक नहीं सकते, दबा नहीं सकते, और अगर दबाओगे तो उस पर अजाब अलीम बताया गया है, दर्दनाक अजाब बताया गया है। दलील अल्लाह ताला का फरमान सूरह निसा आयत नंबर 6 से लेकर तकरीबन 6-7 आयतों तक इस चीजों का जिक्र मौजूद है। आप चाहें तो 6 लिखें, उसके बाद की आयतें भी आप चाहें तो कोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून, मर्द को हक है विरासत में, उस माल में जिसको उसके रिश्तेदार छोड़कर गए हैं, और औरत को हक है उस माल के अंदर जिसको उसके रिश्तेदार छोड़कर गए हैं। यानी मर्द को भी हक है, औरत को भी हक है, मर्द को भी विरासत दी जाएगी, औरत को भी विरासत दी जाएगी। यानी अगर बाप मां का इंतकाल हो गया है, चाहे बेटी की शादी भी हो जाए, आपको उस बहन को बुलाना पड़ेगा और उसका हक देना पड़ेगा। नहीं तो आप शादी में 50 लाख का खर्चा कर दो, अगर 5 लाख की विरासत नहीं दी, अल्लाह ताला आपको अजाब अलीम अता करेगा। सोचिए, गौर कीजिए, समझिए। और अगर बहन बेटियों का हिस्सा अदा नहीं किया है, आज ही उसे अदा कर दीजिए, वरना दर्दनाक अजाब शरीयत की तरफ से दुनिया और आखिरत दोनों जगह आपको अता किया जाएगा। विरासत का हक। नंबर 9, मेहर का हक। निकाह कर रहे हो आप, आपको निकाह करना है, आपको औरत को अपने निकाह के अंदर लाना है, तो आपको मेहर देना होगी। और मेहर क्या है? औरत जो मांग ले और औरत आदमी जिस पर राजी हो जाए, चाहे जो मांगे, कोई लिमिटेशन नहीं, चाहे जो मांग ले आदमी की, चाहे जितनी औकात हो उतना वो औरत मांग ले, कोई लिमिटेशन नहीं, ना कम की ना ज्यादा की। मेहर उसका हक है, मेहर का हक शरीयत ने उसे दिया। दलील अल्लाह ताला का फरमान, इरशाद फरमाया इसी सूरह निसा की आयत नंबर 4 के अंदर, वातुन निसा सदकातुहुन्ना निहला, औरतों को उनकी मेहर खुश दिली से अदा कर दिया करो। हमारे यहां तो एक अजीब जिहालत भरा सिस्टम चला है, पता नहीं, समझ में नहीं आता कि मर्द इतना खर्चा शादी के अंदर करता है और मेहर देने के अंदर क्यों मुअज्जल करता है कि ठीक है, जायज है, जब मांगे तब दे सकते हैं, पर उसे वक्त पर अदा करो ना, नगद अदा करो ना। लाखों की शादी कर सकते हो पर कुछ हजार की मेहर नहीं दे सकते, मेहर को नगद अदा करो, खुशदिली से अदा करो। शरीयत ने इस चीज का हुक्म आपको दिया है, शरीयत ने इस चीज को पाबंद आपको बनाया है कि औरत को बराबर मेहर का भी हक अदा किया गया कि आपको मेहर उसे अदा करना होगी, मेहर उसे देना होगी। यह औरत का अधिकार, शरीयत मुताहरा ने औरत का यह हक उसे अता किया है। नंबर 10, मर्द को औरत की जिम्मेदारी दी गई है, यह उसका 10वां हक है कि औरत के ऊपर मर्द को जिम्मेदार बनाया गया है कि भैया उसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। बाप हो तो ध्यान, बेटे हो तो ध्यान, भाई हो तो ध्यान, शौहर हो तो ध्यान। मर्द को औरत का जिम्मेदार बनाकर यह हक दिया गया कि आपको औरत का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो अल्लाह आपसे पूछेगा। दलील
اللہ کے نبی اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سورہ تحریم آیت نمبر 6 یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، خود اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو، اور اس میں اسپیشل عورت کو، بیوی کو جہنم سے بچاؤ۔ آپ ذمہ دار ہو اس کے اوپر، خود آپ کا عمل کر لینا، آپ کی نماز، آپ کی عبادت، آپ کے روزے، آپ کی زکوٰۃ اور حج، آپ کی ساری نیکیاں اپنی جگہ پر، اگر آپ نیکی کرتے ہو تو اپنی بیوی کے لیے بھی عمل کرو، اسے بھی باعمل بناؤ، اسے بھی جہنم سے بچاؤ، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے ذمہ دار بنا دیا شوہر کو، اللہ نے ذمہ دار بنا دیا مرد کو کہ آپ کو عورت کی ذمہ داری ادا کرنا ہوگی۔ سوچو ہی نہیں کتنے ڈھانچوں کے اندر اللہ نے اسے سنبھالا ہے، کتنا پیارا اللہ رب العالمین نے اسے بنایا ہے، غور تو کیجیے۔ اس کے بعد دوسری دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 893، ارشاد فرمایا الرجل راع فی اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ، یقیناً مرد ذمہ دار ہے اپنے گھر کی عورتوں پر اور اس سے عورتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ مرد ذمہ دار ہے اپنی عورتوں کے اوپر اور اس سے سوال کیا جائے گا ذمہ داری کے بارے میں۔ سوچئے آپ کو تو کتنا سیف کر دیا اللہ نے، عورت کو کتنا سیف کر دیا اللہ نے کہ مرد ذمہ دار ہے، اسے سب دیکھنا پڑے گا، کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام، کپڑے کا انتظام، کھانے کا رہنے کا انتظام، یہ سارے کام اسے کرنا پڑیں گے، ذمہ داری ہے اس کی، دینا ہی پڑے گا، نہیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے سوال کرے گا۔ کتنا محفوظ کر دیا عورت کو، کتنا بڑا مقام دے دیا عورت کو، کتنا بڑا حق ادا کر دیا رب العالمین نے عورت کو۔ تصور تو کیجئے، تصور تو کیجئے۔ اور اس کے بعد اگر اسلام پر الزام لگایا جائے کہ اسلام عورت کو ادھیکار نہیں دیتا، اسلام عورت کو دباتا ہے، اسلام عورت پر ظلم کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس مختصر سے بیان کے بعد اب آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے، اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ عورت کو کیا دیا ہے اسلام نے، کیا حق دیا ہے اسلام نے۔ اور اللہ نے اگر توفیق دی تو چونکہ اس سے ریلیٹڈ ہے، اگلے ہفتے اللہ نے چاہا تو پردے پر بیان کروں گا تاکہ عورت کا پورا حق مکمل آپ کے سامنے آ جائے، پردے پر جو اعتراض ہوتے ہیں وہ بھی کلیئر ہو جائیں انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کو بھی بیان کروں گا، پر مقصد یہ ہے کہ ان باتوں کو اپنی بچیوں کے دماغ میں ڈالو۔ وہ لوگ جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں انہیں جوابات دو، انہیں یہ بتاؤ کہ اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے، تاکہ انہیں اسلام کی ہمدردی پیدا ہو جائے، انہیں اسلام کا اخلاق پتہ چل جائے، انہیں اسلام کی تعلیمات پتہ چل جائے، اور آپ کی بچیاں اور آپ کی بیٹیاں جو غیروں کا نشانہ بن رہی ہے وہ آپ کے گھر میں محفوظ ہو جائیں، دین کے ساتھ محفوظ ہو جائیں۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے الہی اے مولا اے رب العالمین، اے خالق مالک رحمان رحیم، یقیناً تو غفور ہے، تو غفار، تو رحمان ہے، تو رحیم، تو عطا کرنے والا، تو دینے والا ہے۔ اے اللہ تو ہمیں صحیح دین لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ تیرے دین کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم تیرے محتاج، تیرے فقیر ہیں، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری خطاؤں اور لغزشوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جانے انجانے میں جو ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں اسے معاف فرما دے۔ اے اللہ عذاب قبر اور عذاب جہنم سے نجات دے دے۔ اے اللہ اس بیماری کا خاتمہ فرما دے۔ اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہیں قرض کی ادائیگی کی راہیں کھول دے۔ اللہ حلال کاروبار میں خوب برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی جوان بہنوں کی اور بیٹیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔